ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان رجل آتاه القرآن يتلوه ليلا أو نهارا، ورجل آخر آتاه مالا ينفقه ليلا أو نهارا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا. گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا. تجھے تو خبر ہے ہم کتنے برے ہیں، تو عیبوں کو ہمارے چھپا میرے مولا. گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا. تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو کل کائنات کا خالق، مالک، مشکل کشا، حاجت روا ہے. درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے جمعہ میں جس موضوع کے اوپر رہنمائی حاصل کریں گے وہ موضوع ہے کہ قرآن کے سبق آموز نکات. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مقام پہ تذکرہ فرمایا ہے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا. وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، حلال مال ہے، اور اس اللہ کے حلال دیے ہوئے مال سے وہ خرچ کرتا ہے. خرچ دو اعتبار سے آتا ہے. ایک، اللہ کے راہ میں صدقہ دے دیا، جو زکوٰۃ کا نصاب بنتا ہے وہ دے دیا، یا جو لوازمات شرع نے مقرر کیے، شریعت نے تقاضے کیے، ان کو ادا کرتا ہے. دوسرا، اپنے اوپر خرچ کرنا، اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرنا، اپنی اولاد پہ خرچ کرنا. یہ بھی بہترین جگہ ہے خرچ کرنے کی، بہترین سے بہترین. اگر ہم یہاں پہ خرچ کرتے ہیں حقیقی پہلو میں جو شرع نے تقاضا کیے اس کے مطابق، تو یہ ہمارے لیے کارآمد ہوگا، فائدہ مند ہوگا. مثلا ہم اپنی اولاد کی تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی بیٹوں کی تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے اہل خانہ کو شرع کے مطابق رکھنے کے لیے ان کو
کتب یہ وغیرہ لا کے دیتے ہیں، صحابیات رضی اللہ عنہم کی ہسٹری اس کے حوالے سے ان کو بکیں لا کے دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو پڑھیں، اسٹڈی کریں اور اپنے آپ کو جس طرح مسلم خاتون ہوتی ہے، جس طرح مسلم نوجوان ہوتا ہے اس طرح بنائیں۔ اگر اس کے اوپر ہم خرچ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس کو دین کی تعلیم دیتے ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے فل سپورٹ کرتے ہیں اس کے لیے جو اس کو ضرورتیں ہیں، مثلا اس کے لیے 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد میں جانا، اس کے لیے ہم اس کے اوپر کڑے نظر رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو سلیبس پڑھنے کے لیے جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، کتابیں بک وغیرہ لینی ہے تو اس کے لیے ہم اس کو اماؤنٹ دیں یا اس کو وہ کتابیں لا کے دیں۔ اس طرح اور بھی دیگر ضروریات، اگر یہ چیزیں ہم ان کو پوری دے رہے ہیں، گویا جس طرح شریعت ہمیں مقام دیتی ہے اور جس طرح ہمارے احترام کو برقرار رکھتی ہے، تو جس جگہ پہ ہم انویسٹ کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے سود مند ہے۔ اگر ہم یہ نہیں دیکھ رہے، صرف زہری جو گنگا بہ رہی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو اسی رنگ میں رنگتے جا رہے ہیں۔ کئی حضرات پڑھے لکھے ملتے ہیں، باشعور نظر آتے ہیں، دنیاوی تعلیم ہے، دینی اعتبار سے کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں، ہمارے بڑوں نے اس طرح کہا تھا، فلانے نے یہ کہا تھا، فلانے سے میں نے یہ سنا تھا۔ اب شریعت جو تقاضا کرتی ہے، جس بات کی اہمیت بتاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، بھائی شرع کی بات جب بھی ہمارے پاس آئے ہم اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ بھائی یہ بات جو کہہ رہا ہے کیا یہ قرآن جو ہے، احادیث مبارکہ جو ہے، اس میں یہ بات موجود بھی ہے؟ ترازو جو ہمیں مقرر کرنا چاہیے وہ قرآن و سنت ہونا چاہیے، قرآن اور احادیث ہونی چاہیے۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے انہی چیزوں کو تھامے رکھا، ایسا دور آئے گا ہر جگہ سے فتنے پھوٹیں گے، ہر طرف سے آزمائشیں آئیں گی، جس نے ان 2 چیزوں کو تھامے رکھا وہ گمراہ نہیں ہو، وہ کسی مصیبت کا شکار نہیں ہو۔ اگر اس کے اوپر کوئی آزمائش آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو فیس کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو برداشت اور اس کے اوپر استقامت اور صبر کرنے کی بھی توفیق دے دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جس صاحب کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، حلال مال ہے، تو وہ اس کو اپنا خرچ کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اپنے گناہوں کو اپنے خرچ کر کے دور کرتا ہے، تو اس بندے نے اچھا کام کیا۔ آگے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور یہ جو خرچ کر رہا ہے اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں، یعنی کسی سے پکڑ کے دے نہیں رہا، اللہ نے دیے، محنت کی ہے، اپنا مال ہے اس میں سے اللہ کے نام پہ دے رہا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے، اپنی اولاد کے اوپر خرچ کر رہا ہے جہاں پہ ضرورت، تو اس طرح یہ خرچ کر رہا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اللہ کی میں رضا چاہتا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہو، مجھے دنیا میں بھی تنگی ملے، تنگی نہ ملے، آخرت میں بھی تنگی نہ ملے، دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ آسانی والا معاملہ۔ اگر اس طرح یہ صاحب اپنا مال خرچ کر کے اور یہ امید لگا کے اپنی لائف گزار رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ایسے صاحب کو ہم اس حالت میں ملیں گے کہ ہم اسے پسند کرتے ہوں گے، اللہ اس سے راضی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کرنا جائز نہیں۔ حسد، یہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی خاصیت ہے، کسی خوبی کا مالک ہے، فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لوگوں کو جو مدارس میں پڑھنے ان کو کتب وغیرہ لے کے دیتے، مساجد میں کام ہو رہا ہے، مساجد کا وہ ضرورت دے کے وہ ضرورت پوری کرتا،
اس کے علاوہ اور بھی دیگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ جب اس طرح کی کوئی زندگی گزارتا ہے تو صاحب یہ دیکھ کے اگر وہ یہ ذہن بنا دے، یہ سوچ بنا لے، اس نظریے کو اپنے اندر جنم دے دے کہ اللہ اس سے چھن جائے، اڈے چنگے نہیں ہے، سنو پتا ہے اندروں کتنا باروں کتنا دن اندروں کتنا، اس طرح کی جو سوچ رکھ رہا ہے گویا تکبر کر رہا ہے۔ یہ مانے یا نہ مانے، یہ نہ کہے کہ میرا جس کے بارے میں ذہن یہ نہیں، میں تو ویسے اپنے منہ سے ایسے الفاظ ادا کیا نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا احتیاط سے گفتگو کیا کرو، الفاظ نسل کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے منہ سے جب کوئی جملہ نکلتا ہے وہی ہمارے مخالف ہوگا، اگر وہ بہتر ہے تو حق میں ہوگا، اگر غلط ہے تو وہ مخالف کھڑا ہو۔ اللہ کے فرشتے نوٹ کرے تو اسی کے مطابق جزا سزا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کسی صاحب کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، ہاں اس کے ساتھ اس طرح کی سوچ رکھنا بہتر ہے، اچھی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم آتاہ رجل مالا ينفق لیلا ونہارا، ایسے صاحب ہے اللہ نے اسے مال عطا کیے وہ دن رات خرچ کرتا رہتا ہے، جہاں ضرورت دیتا ہے تو وہاں پہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے لیے دیتا ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں نہیں خرچ کرتا۔ اگر اس طرح کی زندگی گزار رہے وہاں یہ سوچ رکھنا بہتر ہے کہ اللہ اس کو دیے، یہ دن رات تیرے بندوں کے اوپر خرچ کرتا رہتا ہے، یہ تیرے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، تیرے احکامات کے مطابق اپنے مال کو استعمال میں لاتا رہتا ہے، اللہ ہمیں بھی دے، ہم بھی تیرے راہ میں خرچ کریں، ہمیں دے ہم تیری راہ میں خرچ کریں، یہ نظریہ صحیح ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کرنا ہی ہے آپ نے اس طرح کی فیلنگز آتی ہیں تو ان لوگوں کے اوپر کہ ایک صاحب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے مالا مال کیا ہے، قرآن کی اچھی گرفت ہے، قرآن کو اچھے اصولوں سے تجویز کے ساتھ پڑھنے کا ملکہ ہے، اس کو آپ یہ خواہش کرو کہ اللہ جس طرح اس صاحب کو قرآن بہتر طریقے سے پڑھنے کا انداز دیا ہے اور یہ پڑھتا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ ہمیں بھی دے، دن رات یہ تیری تلاوت کرتا رہتا تیرے قرآن کی، ہمیں بھی اس طرح قرآن پڑھنے والا بنا دے، اس طرح کی آرزو رکھنا یہ بھی۔ اور اس کے برعکس کہ اللہ اس کے پاس یہ اچھی نعمت ہے، یہ اچھی خوبی ہے، اس کے میرے پاس آئے یا نہ آئے اس سے چھن جائے، یہ غلط ہے۔ اس وجہ سے شرع کی جو مسلمانوں سے انسانوں سے ریکوائرڈ درخواست ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق اگر اس طرح رکھیں گے دنیا میں بھی پیدا آخرت میں بھی پیدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے، محمد سے کہیں جب صورتیں نازل ہوئی اس میں ایک صورت ہے نا کہ قل اعوذ برب الفلق، اے سوروں کے رب کے مالک میں تیری بڑھا میں آتا ہوں کن چیزوں سے، لاسٹ والی جو لائن ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ حاسدین کے حسد کے جو شر ہے اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اب اس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی ہے کہ آپ نے اس طرح کی دعائیں کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر نماز کے بعد یہ آخری 3 سورتوں کی تلاوت کرتے، صبح شام 3 مرتبہ پڑھو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بہت زیادہ اس طرح اعمال ملتے، اب ان کی اس طرح زندگی گزری، ہمارے سامنے وہ آئیڈیل بھی ہیں، ہم ان کو ممتاز بھی گردانتے ہیں اور یہ سمجھتے بھی ہیں زندگی تھی تو ان کی تھی، ہماری کیا زندگی سمجھتے ہیں۔ اگر آج ہم مسلمان ہیں ہمارے ساتھ اس طرح جس طرح اللہ کی ان کے ساتھ نصرت آتی تھی ہمارے ساتھ نہیں آ رہی تو گویا ہم نام کے مسلمان، ہم شریعت کو جس پہلو سے لینا چاہیے تھا اس پہلو سے نہیں لے رہے۔ ہم مستشرق کو دیکھو یار، آپ کے ہر جتنے بھی آپ کے شریعت کے سورسز ہیں اس کے اوپر اس نے اتنی ریسرچ کی، اتنی تحقیق کی، ہمارا عام آدمی کے تو رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اس نے قرآن کی جمع تدوین کے اوپر ڈسکس کی ہے، اس کے ایک ایک پہلو کو کھنگالا ہے اس نے اصول حدیث میں، اور اب یہ اور زیادہ وہ ریسرچ کر۔
ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم اپنی نسل کو کس چیز کی ریسرچ میں لگا رہے ہیں؟ کس چیز کی تحقیق میں لگا رہے ہیں؟ کیا ہمارے گھر میں ہمارے 4 بچے 5 بچے 10 ہے، کیا ان میں کوئی ایسا ہے جس نے پورا قرآن کا ترجمے کے ساتھ پڑھا؟ کیا کوئی ایسا ہے جس نے معمول بنایا روزانہ میں نے ایک صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا؟ اس وجہ سے اپنے آپ کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بے عملی کی وجہ سے ہمیں طرح طرح کے مسائل کا سامنا ہے، طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا ہے۔ جب انسان قرآن اور حدیث کے معنی و مفاہیم کو نہیں سمجھے گا، قرآن اور مفاہیم جو تقاضا کرتا ہے، قرآن اور حدیث جو تقاضا کرتا ہے اس کی طرف بھی نہیں آئے گا، تو پھر اس کی کیا زندگی ہوگی؟ کیا وہ حلال حرام میں فرق کرے گا؟ کیا وہ جب کہیں پہ غیبت ہو رہی ہوگی کیا ان کی حوصلہ شکنی کرے گا؟ نہیں بھائی، ان کی ہاں میں ہاں لے گا، پردے کھڑے مار کے ہنسے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں دنیا میں ممتاز کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تقاضا کیا گیا کہ آپ اپنے اللہ کا نسب بیان کرو، عمر بن کعب نے جو روایت بیان کی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بھائی وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ سردار ہے، اور وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلانے والا کھانے والا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا۔ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اس سے یہ پتہ لگتا ہے جو چیز مسلمانوں کے پاس ہے وہ ممتاز ہے، وہ حاکمیت والے درجے والی ہے۔ مسلمانوں کو وہ اللہ تعالیٰ نے جو فوقیت دی ہے وہ والی ہے۔ حالانکہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، حاکمیت والی گزار رہے ہیں، محکوم ہے ہم سب۔ کوئی لاشعوری طور پر غلام ہے، کوئی شعوری طور پر غلام ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن حدیث کے ساتھ منسلک کرنے کی ضرورت ہے، قرآن و حدیث کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر کے ہلاکت میں نہ ڈالے، احتیاط سے رہنا۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تمہارے لیے ہدی و شفاء و رحمت للمؤمنین، تمہارے لیے شفا بنایا ہے، تمہارے لیے رحمت بنائی ہے، اور فرمایا ھذا ھدی، یہ ہدایت بھی ہے، گائیڈ لائن بھی دے گا لائف کی، زندگی کس طرح گزارنی یہ بھی بتایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مقامات میں مومنوں کو بتایا کہ بھائی تم نے فرما بردار بن کے رہنا، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا بنانا ہے۔ ہر چیز کے اوپر اگر مقدم رکھنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو رکھنا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنی، حرام نہیں کھانا، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار، 5 وقت کی نماز پڑھنا، اگر مال ہے اس میں جو شریعت نے تقاضا کیا وہ دینا، اس کے علاوہ جو وعدہ کیا وعدہ پورا کرنا، اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار نصیحتیں ہیں جو مومن کو اللہ کی طرف لاتی ہیں، مومن کو اللہ کا عابد بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اللہ کی اطاعت کرو، اپنے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ زندگی رکے گی نہیں، زندگی چلتی رہے گی، آج ہم ہیں کل کوئی اور ہوں گے، اس کے آگے کوئی اور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے ایک جیسے اوقات نہیں رہنے دیتے، ایک جیسی زندگی نہیں رہے گی۔ ہر نیا آنے والا سورج نئے مسائل لے کے آ رہا ہے، نئے چیلنج لے کے آ رہا ہے۔ ہم کس چیلنج کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں؟ کون سے چیلنج ہیں ہمارے؟ ہمیں پتا ہے ہمارا مخالف کون ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، فرما برداری کی، اللہ اسے جنت میں داخلہ دی۔ ومن عصانی فقد ابا،
جس نے میری نافرمانی کی اللہ اسے جنت کا ایڈمیشن نہیں دیں گے، بلکہ اس سے ہٹ کے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، ان کو ان کے بائیں ہاتھ میں رزلٹ کاٹ دیا جائے گا لائف کا۔ زندگی جو گزاری ہے نا پوری، یہ راہ جا نہیں جائے گی۔ ایسے بیچاروں مددگار اللہ نے نہیں پیدا کر کے چھوڑ دیا۔ ایک صاحب کے نا یہ لنگز جو ہے یہ ڈیمیج ہو گئے، وہ سوراخ پڑ گئی اس کی پھیپڑی میں، تو ڈاکٹروں نے کہا اگر اس کے لیے مصنوعی تیار کیے جائیں تو یہ اور دن بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے ہم انویسٹ کریں گے، خرچ کریں گے، آپ اس کا کرو۔ صرف اس کے پھیپڑے بنانے کے لیے ان کو ایک کمرہ پورا استعمال میں لانا پڑا، اتنا بڑا بڑا ان کو وہاں پہ مشینری فٹ کرنی پڑی اور بہت بڑی بڑی چیزیں لے کے آنی پڑی۔ ایک پورے کمرے میں صرف وہ لے جائے اور ساری مشینیں لگی ہوئی ہیں اور اس کا یہ جو آکسیجن کا سسٹم ہے وہ چل رہا ہے، یعنی وہ سانس لے رہا ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے بنائے، پھیپڑے کو ایسی جگہ پہ رکھا ہے جہاں سے رہنا چاہیے، دل کو ایسی جگہ رکھا ہے جہاں سے رہنا چاہیے، آنکھ کو ایسی جگہ رکھا ہے جہاں سے رہنا چاہیے، ہاتھ دیے اللہ نے، کان دیے، زبان دیے، قدم دیے، یہ سب صحیح۔ اگر صحیح ہے اللہ کا شکر ادا کرے۔ ایک چیز کو اللہ بگاڑ کے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے ہمیں شرع کے مطابق اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، ہر چیز صحیح رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جایا کرتے اور فجر کی نماز کے وقت جلدی اٹھ جاتے، فجر کی نماز سے پہلے تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے۔ آپ ڈاکٹر حضرات سے اس کے بارے میں مشورہ کر کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں رات کو جلدی سونے کے بہت زیادہ فائدے، اس کے علاوہ آگے والا پورا دن سکون سے گزرتا ہے۔ ہماری یوتھ کی رات کس طرح گزرے، نوجوانوں کی راتیں کس طرح گزرے، اور رات گئے گئے تک ہوٹل بھی کھلے اور سارے وہ کلبوں میں گر رہے ہیں۔ نہ میرے بھائی، ہمیں اپنے نوجوانوں کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نوجوانوں میں ٹھیک ہونا ہے۔ جب بھی کسی معاشرے میں تبدیلی آئی ہے، جب بھی کوئی معاشرہ ایک تاریخ رقم کیا ہے تو وہ نوجوانوں کے لیے کردار ہے، وہ نوجوانوں کا ہی کریکٹر تھا۔ آج ہمارے یہاں تو کریکٹر اگر کوئی ادا کر رہا ہے تو وہ ہمارے بزرگ بڑا جگرے لے کے ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح کا ہمارا بہیور ہے ان کے ساتھ، کس طرح ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، کس طرح ہم ان کے ساتھ بولتے ہیں، دور چھوڑے اپنے والدین کے ساتھ دیکھیں۔ جس کو قرآن کا پتہ ہوگا، قرآن کے معنی کو سمجھتا ہوگا، وہ اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرے گا، وہ اپنے والدین کا احترام نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ بات کرے گا جھجھک الفاظ بولے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے بارے میں تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہر وقت والدین کے سامنے کی کرنی ہے، کچھ لمحے کے لیے کر دے تو چھوڑ جا، نہیں، پوری زندگی آندہ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، تم اور تیرا جو کچھ دیا سارا تیرے باپ کا ہے، وہ نہ ہوتا تو دنیا میں نہ آتا۔ اس وجہ سے اللہ نے فیصلہ کیا ہے ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے، احسان کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ آپ کو آپ کی یہ محنت اللہ تعالیٰ رہا نہیں جانے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اگر تمہارے ساتھ، اگر ہمارے ساتھ ہمارے والدین راضی ہو جاتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے جس طرح پیار محبت ہم چاہتے ہیں ہمیں ویسے دیتے ہیں، خدمت کر کے، نکلوا کے نہیں، زبردستی منہ سے بلوا کے نہیں، چار بندوں کے سامنے تو ٹھیک ہے ان کی یہ میرے ابا جی ہیں، یہ اس طرح احترام کرتے ہیں، علیحدگی میں جو ان کے ساتھ بہیور اختیار کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہمارے چھوٹے بھائی ہمارے ساتھ ادا کریں ہمیں نہیں پتا چلتا یار کس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے شریعت نے جو فیصلے کیے، شریعت نے جو احکامات بتائے، اس میں بندے کو ممتاز بنایا گیا ہے۔ اگر قرآن کا ترجمہ ہم سب پڑھے ہوئے ہیں، قرآن کے ترجمے کو ایک مرتبہ نظر سے گزار لے تو ہم کبھی بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں، اور اگر ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، جس کے ساتھ اس کے والدین راضی ہیں اس کے ساتھ اللہ راضی ہے، جس کے ساتھ اس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کے ساتھ اللہ ناراض ہے، اور جس صاحب کے ساتھ اللہ ناراض ہے تو آپ سوچیں کیا کبھی وہ منزل میں پہنچے گا، اپنے مقصد منزل کا مقصود حاصل کر لے گا؟
کبھی نہیں۔ اس وجہ سے قرآن حدیث کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک نہ ایک دن تو اسے بنانا ہی پڑے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو اس میں فیصلے کیے ہماری بہتری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے نصیحت کہ دنیا کی زندگی ہماری اس طرح ہو جیسے اجنبی نہ ہو، مسافر، اس طرح ہمارا دل مسجد کے ساتھ ہر وقت لگتا رہے، ہم یہاں سے نصیحت لیتے رہے، قرآن سنتے رہے، اس کے علاوہ احادیث مبارکہ سنتے رہے۔ جب ان چیزوں کو سنتے رہیں گے، کیا پتا کون سی بات ہمارے دل میں نقش ہو جائے، ہماری لائف چینج ہو جائے، ہماری زندگی بدل جائے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہماری اولاد ہماری قدر کرے، ہمارا احترام کرے، ہمیں جس طرح ادب و احترام دینا چاہیے دے، جس طرح ہم نے بچپن میں اس کے ساتھ ایک ایسا لمحہ گزارا جو ہم برداشت نہ کرنے کے باوجود بھی ہم نے برداشت کیا، اس طرح ہمارے ساتھ ہماری اولاد کریکٹر ادا کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے اپنی اولاد کو ایک ایک مرتبہ قرآن کو ترجمے سے لازمی پڑھیں۔ اس میں نصیحتیں ہیں، اس میں سبق ہے، اس میں ایک ایک بات میں تربیت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کان رجل فی الدنیا هو یحبہ لا رجل صاحب، کہ جو صاحب دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے اور دنیا کو ہی محبوب سمجھتا ہے، اس کا دنیا میں صحیح کردار نہیں ہے، اس کو دنیا میں اس کردار کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مسلمانوں کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے کہ جب یہ ظلم دیکھیں گے ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، جب غلط چیز دیکھیں گے اس کو بولیں گے، جو صحیح چیز ہوگی وہ اپنے اوپر بھی لاگو کریں گے، ساتھ والوں کو بھی نصیحت کریں گے۔ غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہونے کوئی بڑی بات نہیں، ہو جاتی ہے، بہترین آدمی ہوا وخیر الخطائین التوابون، غلطی مان لیں، اللہ غلطی ہو گئی جس کے ساتھ زیادتی اس سے معافی مانگ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا تم ایک دوسرے کے بھائی ہو مومن، اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اب مسلمانوں کے ساتھ ہمارا کریکٹر کس طرح ہے؟ اس وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ شریعت کے ساتھ وابستہ رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بھی قرآن پڑھنے والا بنائیں، اپنے آپ کو بھی نمازی بنائیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے، اور اب دیکھو جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اور جب جمعے کی اذان ہو جائے، ٹھیک ہے، ہر چیز چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف آئے۔ ایک ہفتے میں یہ چند لمحات ملتے ہیں ہمیں، چند یعنی منٹوں کا یہ خطبہ ہوتا ہے، اس میں قرآن اور حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، انہیں کو ہم خود سنیں، اپنی اولادوں کو سنائیں، خود سمجھیں، اپنی اولادوں کو سمجھائیں۔ جب اس طرح ہم اپنے آپ کو جمعے کے لیے لے کے آئیں گے، ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں اونٹ کی قربانی جتنا ثواب بھی دیں گے، اس کے علاوہ پورا آگے والا ہفتہ ہمارا زیادہ کوشش ہوگی شریعت کے مطابق گزارنے کی۔ اس وجہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ شرع کے مطابق رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت میں ایسی زندگی عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔